وہ دن بہت خوبصورت دن تھا جب دونوں خوب رو چکے تو مل بیٹھ کر خوب باتیں کیں، کبھی لان میں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پر، کبھی لاؤنج میں، اور پھر تیمور کے کمرے میں. اسے بات کر کے محمل کو پتہ چلا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے ہوئے گزاری تھی. شاید وہ ساری رات روتا رہتا مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تو وہ بدظن ہو گیا تھا. مگر بچہ تھا، آخر کتنی دیر ناراض رہ سکتا تھا. بالآخر وہ اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنے ماں اور باپ دونوں سے ہی ورثے میں ملی تھی. اس کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں. اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آرزو اور ہمایوں کے تعلق کے بارے میں بھی جانتا ہے. مگر محمل دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی. محمل کو اب احساس ہوا کہ تیمور غیر معمولی ذہین اور سمجھدار لڑکا ہے. وہ ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا تھا، اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب جھڑکا، کب اس پہ چلایا، اور دوسری جو بھی چیز ان دونوں کے درمیان تھی سب اسے پتہ تھا. وہ ظاہر یہ کرتا تھا کہ اسے اس سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کی حل پر کی خبر رکھتا تھا. اگر ڈیڈی نے آپ کی ڈیورس واپس نہیں لی تو آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، آپ چلی جائیں گی. وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے کہا، جانا تو ہے مگر ابھی تو 2.5 months آپ ادھر ہی ہیں نا. آپ کے ڈیورس کے بعد 3 months تک تو آپ نے یہیں پہ رہنا ہے. وہ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا تھا. اس کی عمر اتنی نہیں تھی مگر وہ ہر بات سمجھتا تھا. ہاں تو ابھی تو 1/2 month ہوا ہے، ابھی تو ٹائم ہے، کیا پتہ ڈیڈی ڈیورس واپس لے لیں. اس نے سوچا کہ اسے سمجھائے طلاق واپس نہیں ہوتی لیکن رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ننھے دماغ کو وہ خواہ کہاں الجھاتی، سو بات بدل دی. مجھے اپنی بکس دکھاؤ. آپ ٹاپک چینج مت کریں، میں آپ کو ساری بک دکھا چکا ہوں. اوہ مطلب تھا کاپیز دکھاؤ. محمل اس سے پہلے تیمور جواب دیتا فرشتے کی آواز سنی جو باہر سے پکار رہی تھی. اس کی ویل چیئر دروازے سے ذرا دور تھی. اس نے تیمور کو اشارہ کیا، بیٹا دروازہ کھولو. پلیز نو. اس نے برا سا منہ بنایا، وہیں بیڈ پہ بیٹھا رہا. محمل، فرشتے کی آواز میں پریشانی تھی. تیمور پلیز دروازہ کھولو، خالہ بلا رہی ہیں. وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دیتی مگر ابھی تیمور کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی. شی از ناٹ مائی خالہ. وہ منہ میں بدبداتا ہوا اٹھا، دروازہ آدھا کھول کر سر باہر نکالا اور غصے سے بولا، واٹس رانگ ود یو. اوہ سوری سنی، میں محمل کو ڈھونڈ رہی تھی. فرشتے کی خجالت سے بھری آواز آئی. شی از ود می، پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب. اس نے زور سے دروازہ بند کیا. واپس مڑا تو محمل قدرے خفا سے اس کو دیکھ رہی تھی. وہ میری بہن ہے، تم اسے مجھ سے بات بھی نہیں کرنے دو گے بیٹا؟ آپ کیوں اس وش نمبر 2 کو پسند کرتی ہیں؟ میرا تو دل جاتا ہے اپنا اس سے کہوں اپنا بروم اسٹک اٹھائے اور یہاں سے چلی جائے. بگڑ کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا. آ جاؤ. فرشتے کا چہرہ دکھائی دیا تو محمل نے مسکرا کے کہا. وہ حیران سی دروازے میں کھڑی تھی. تم اور سنی، او گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ حیرت زدہ بھی تھی اور خوش بھی. بس اللہ کا شکر ہے. اس نے مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکائے. وہ خود بھی اس خوشگوار واقعے میں لاجواب سی ہو گئی. آئی ایم سو ہیپی محمل. وہ فطری جذبات سے محمل کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. اس سے پہلے کہ محمل جواباً کچھ کہہ پاتی تیمور زور سے بولا، نو یو آر ناٹ ہیپی. آپ جھوٹ بولتی ہیں، مجھے سب پتہ ہے. فرشتے کا چہرہ مانند پڑ گیا. سنی، میں یو مے گو ناؤ، جسٹ گو اوے، یو کین گو. وہ ایک دم زور سے چلایا. فرشتے لب کاٹتی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. تیمور بھی غصے میں مٹھیاں بھینچ رہا تھا. وہ جب رہ گئی تو اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور قریب رکھا کاغذ پھاڑ ڈالا اور اس کے ٹکڑے دروازے پہ دے مارے. محمل بغور اس کا رویہ دیکھ رہی تھی. وہ واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھا تو اس نے اس کی رف کاپی نکالی. وہ 3 صفحے نکال کے اسے پکڑاتی جاتی. وہ وحشیانہ انداز میں اسے پھاڑتا رہتا یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں پہ گرایا. محمل نے اسی کاپی بند کر کے بیڈ پہ ڈالی. اٹھو، پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ. اس کے اندر کا غصہ باہر نکل چکا تھا. خاموشی سے اٹھا، باہر چلا گیا. چند لمحوں بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا. محمل نے گلاس تھاما، پانی پیا، پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھا دیا. اب اس کو بھی دیوار پہ مارو اور توڑ دو. تیمور نے گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. توڑنا چاہتے ہو؟ نو. وہ اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا. چلو لان میں چلتے ہیں، میں تمہیں ایک سٹوری سناؤں گی. اس کی بات پہ وہ مسکرایا. گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کے رستہ دے دیا. وہ آرام سے مسکراتی ہوئی ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آگے بڑھنے لگی. وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے. محمل کے ہاتھ میں قرآن کے قصوں کی کتاب تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی. ان گزرے کچھ دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سے قصے تیمور کو سنا ڈالے تھے. وہ چاہتی تھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا دل خالی ہو گیا. دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ لاشعوری طور پہ رک گئی. جانتی تھی اس وقت کون ہوگا. بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی. اس نے سر نہیں اٹھایا. آگے بتائیں نا ماما. تیمور چند لمحوں کے بعد بے چین ہو گیا. اسی پل ہمایوں اندر داخل ہوا. بے ساختہ محمل نے سر اٹھایا. وہ تھکا تھکا سا سرخ آنکھیں لیے آستینے کوہنیوں تک فولڈ کیے چلا جا رہا تھا. ان دونوں کو یوں اکٹھا بیٹھ کر دیکھ کر ٹھٹک کے رہ گیا.
وہ پچھلے کافی دنوں سے گھر دیر سے آ رہا تھا، اس لیے اسے ان دونوں کی دوستی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ محمل نے نگاہیں کتاب پہ جھکائیں اور آگے پڑھنے لگی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ تیمور صوفے سے اٹھا، لبک کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو۔ کچھ دیر تک سنتا رہا، پھر سر اٹھایا۔ جی وہ وہیں ہے، 1 منٹ۔ وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے محمل کی طرف گھوما۔ اسی پل ہمایوں کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماما آپ کا فون ہے۔ کون ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی، اس کے لیے فون کہاں آتے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کا نام آغا فواد ہے۔ تیمور نے ریسیور اس طرف بڑھایا۔ آغا فواد؟ کتنی دیر وہ سنو سے کان کے ساتھ لگائی بیٹھی رہی۔ ہیلو ہیلو۔ بمشکل ہی کسی نے وہاں سے بولا اور سختی سے ریسیور کسی نے اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ میرے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا، یہاں سے جا کر جو بھی کرنا ہو کر لینا۔ ریسیور ہاتھ میں لیے وہ درستی سے کہتا ہوا محمل کے ساتھ آغا فواد کو بھی سنا چکا تھا۔ وہ حیران سے بیٹھی رہ گئی۔ ہمایوں نے ایک بار پھر اس پہ نگاہ ڈالی، نفرت کی اور ریسیور کھٹاک سے کریڈٹ پہ ڈال دیا۔ پھر جیسے ہی آیا تھا اسی طرح تیز سیڑھیاں چڑھتے چلا گیا۔ تیمور خاموشی سے مگر غور سے سب دیکھ رہا تھا۔ ہمایوں واپس ہوا تو وہ آہستہ سے محمل کی طرف بڑھا۔ ماما، اس نے ہولے سے محمل کا ہاتھ چھوا۔ وہ اسی طرح شل سی بیٹھی رہی۔ ایک بار پہلے بھی ان کا فون آیا تھا آپ کے لیے، ڈیڈی نے تب ان سے کہا تھا یہاں کوئی محمل نہیں رہتی۔ ماما یہ آپ کے کزن ہے نا، ڈیڈی ایسا کیوں کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ ابھی تک سن تھی، پہلی بار ہمایوں نے اتنی نفرت سے اس سے بات کی تھی۔ یہ اتنا زہر اس کے اندر کس نے بھرا؟ چلے اچھا چھوڑے، مجھے اسٹوری سنائیں آگے۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ ہلا کے اسے متوجہ کرنے لگا اور محمل نے سر جھٹک کر کتاب اٹھا لی۔ وہ لون میں بیٹھی تھی۔ تیمور پانی کا پائپ اٹھائے گھاس پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ قطرے موتیوں کی طرح سبز گھاس پر گر رہے تھے۔ جب اسے زندگی میں گھپ اندھیرا نظر آنے لگا، وہیں پر فجر کی پہلی کرن چمکی۔ ہمایوں کی بے وفائی کا غم اب اتنا شدید نہیں تھا جتنا اس سے پہلے تھا۔ تیمور کی محبت مرہم کا کام کر رہی تھی۔ شام اتر رہی تھی جب اس نے گیٹ پر آہٹ سنی۔ گردن موڑ کے دیکھا، فرشتے نے باہر سے ہاتھ اندر کر کے گیٹ کا ہک کھولا۔ اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا اور وہ اپنے مخصوص سیاہ عبایا اور اسکارف میں ملبوس تھی جس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ غالباً مسجد سے آ رہی تھی۔ وہ اس وقت پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ السلام علیکم، جلدی آ گئی؟ اسے دیکھ کر محمل نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ ہاں ذرا سے تھک گئی تھی۔ کھانا کھا لیا؟ آپ نے دوپہر میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ہاں کھاتی ہوں۔ آج وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ خیریت فرشتے، آپ ٹینس لگ رہی ہیں؟ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تبھی ہی فاصلے پہ کھڑے تیمور نے پائپ پھینکا اور ان کی طرف آیا۔ وہ ٹینس بھی ہیں تو آپ کیوں کیئر کرتی ہیں؟ جسٹ لیو ہر الون، وہ بدتمیزی سے بولا۔ محمل نے فرشتے کی مسکراہٹ کو واضح طور پہ ماند پڑتے دیکھا۔ بیٹا تیمور، وہ خالہ ہے تمہاری۔ جسٹ گو، چلی جائیں آپ یہاں سے، وہ پیر پٹک کر چیخا۔ بالکل ہمایوں کا پرتو۔ سوری سنی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیگ ہاتھ میں لیا اور تیزی سے ان کی لان کی روش پار کر گئی۔ اور جہاں میری ماما ہو وہاں مت آیا کریں، وہ اس کے پیچھے چلایا۔ تیمور ابھی تک لب بھیچے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ لڑکا، کیسے سمجھاؤں کہ تمہارے بڑے بڑے دشمن تمہارے لیے نہیں ہیں یہ۔ وہ کچن میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی، گود میں ٹوکری رکھی تھی جس میں مٹر رکھے تھے۔ تیمور بلقیس کے ساتھ مرکز تک گیا تھا اور وہ مٹر چھیلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچن کا دروازہ چھوٹا سا کھلا تھا اور لاؤنج میں وہ نظر نہیں آ سکتی تھی، لیکن تبھی اسے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مٹر چھیلتے چھیلتے اس کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ ایسا کب تک چلے گا ہمایوں؟ وہ آرزو تھی اور تنک کر کہہ رہی تھی۔ کیا؟ انجان مت بنو، ہم کب شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز قریب آئی۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی۔ مٹر کے دانے ہاتھ سے پھسل کے گر گئے۔ کر لیں گے، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ کیا مطلب جلدی؟ اتنا عرصہ ہو گیا تم اسے طلاق دیے ہوئے۔ اس کی عدت تو ختم ہو لینے دو۔ اور کب ختم ہوگی وہ عدت؟ 1-2 ہفتے رہتے ہیں، وہ آہستہ سے کہہ رہا تھا۔ تو کیا اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اس کا انداز اتنا سرد مہر اور قطعی تھا کہ پل بھر کو آرزو بھی چپ ہو گئی۔ مگر ہمایوں، کہا نا، اب وہ سختی سے بولا۔ اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرو، جاؤ چلی جاؤ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ نہیں ہمایوں سنو، رکو، وہ بوکھلائی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ دونوں سے دور جا چکے تھے۔ کتنی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماما، کتنی دیر بعد تیمور نے جب اس کو پکار کی آواز لگائی۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پر گرتے ہوئے آنسوؤں پہ رکھے۔ آپ رویا نہیں کریں۔ نہیں، میں رو نہیں رہی۔ آپ رو رہی ہیں، میں چھوٹا بچہ تھوڑا ہی ہوں۔ اچھا، آپ شاپ سے کیا لائے ہو؟ چپس۔ اس نے چپس کا پیکٹ آگے رکھا۔ میں اتنی دیر سے گیا ہوا تھا، آپ نے مٹر بھی نہیں چھیلے۔ یو آر ٹو سلو۔ آئیں باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو تیمور، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ بلقیس بوا، اس کی بات سنے بولا، ماما کو باہر لے آئیں۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی اور وہ کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے۔ آج اس نے ہمت کر ہی لی۔
بلقیس کو تو کہنے ہی کی دیر تھی، وہ فوراً لگ گئی، دروازے کی چوکھٹ پر ویل چیئر پہ بیٹھی ہدایت دے رہی تھی۔ یہ والی بکس اندر رکھ دو اور اس طرف والی سامنے کر دو، میز سے یہ ہٹا دو، سامنے شیلف میں رکھ دو۔ وہ جھاڑ پونچھ سے گرد ہٹا رہی تھی، سالوں سے کسی نے کتابوں کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی بی ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے، وہ کچھ کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی، تاریخ کی پرانی کتابیں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ خدراز خالی کر دو، اس میں رکھ دیں گے۔ اچھا بی بی۔ بلقیس اب اسٹڈی کی درازوں سے کتابیں نکال رہی تھی۔ ان کو اس آخری شیلف پہ سیٹ کر دوں نا؟ اس نے دراز سے نکالنے والی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو۔ ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو کتابوں کے بیچ ایک پھولا سا خاکی لفافہ رکھا نظر آیا۔ یہ لفافہ اٹھا کر دو، شاید ہمایوں کے کام کا ہو۔ کتابیں سیٹ کرتی بلقیس رکی، خاکی لفافہ اٹھا کے تھمایا۔ لفافہ وزنی نہیں تھا لیکن پھولا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام پتہ نہیں تھا، اوپر سے اکھڑی ہوئی ٹیپ تھی جسے کھول کے پھر لگائی گئی ہو۔ پتہ نہیں کس کا تھا۔ تجسس کے تحت ٹیپ نکالا، لفافہ گود میں رکھ دیا، ایک عدالتی کاغذ اور ایک سفید خط کا کور گود میں گرا۔ اس نے تہے کھولی، سامنے دیکھا، اسٹیمپ پیپر پر واضح تھا محمل ابراہیم اور فرشتے ابراہیم۔ وہ بری طرح سے چونکی۔ یہ کاغذ وہی تھا جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ، اور اس کی گردن پر پستول رکھ کے۔ مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس سے تو لا علم تھا، یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اپنا حصہ لینے کے لیے اسے کہا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی۔ اور فرشتے نے نہیں بتایا کہ یہ ہاتھ کیسے لگا اس کے، اور وہ کیوں بدظن تھا؟ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ پھر اس نے دوسرا لفافہ اٹھایا، چند تصویریں اس کے گھٹنے پر پھسلتی ہوئی جا گریں۔ وہ فواد اور محمل کی تصویریں تھیں۔ فواد اور محمل؟ وہ ساکت سی ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی، ان میں جو کچھ تھا وہ کبھی واقع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا فواد اور اس کے کندھے پہ سر رکھ کے محمل۔ ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتا فواد اور محمل۔ کسی شادی میں رقص کرتے، ناقابل اعتراض قابل اعتراض منظر، وہ سب جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر سے تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس کا چہرہ، لباس ہر تصویر میں ذرا الگ تھا، اور کوئی بچہ بتا سکتا تھا کہ یہ فوٹو شاپ یا کوئی ٹرک ہے۔ پہلی نظر میں بہرحال پتہ نہیں چلتا، مگر غور سے دیکھنے پہ سب ظاہر ہوتا کہ یہ سب نقلی ہے۔ اور ہمایوں تو خود ایک پروفیسر ہے، وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ کس نے لا کر دی ان کو یہ تصویریں؟ کیا موئز جو ایک دفعہ آیا تھا تو کیا اسی لیے آیا تھا؟ پزل کے سارے ٹکڑے ایک ساتھ جڑنے لگے۔ آرزو نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ محمل کا سجا سورا ہنستا وستا دیکھ کر شاید حسد کی آگ میں وہ جلنے لگی تھی۔ اسد چچا کی ناگہانی موت کے بعد یہ لوگ یقیناً مالی کرائسس کا شکار ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں محمل کی طویل بے ہوشی نے آرزو کو امید دلائی ہوگی کہ شاید یہ سب پلان تھا۔ جعلی تصویریں بنا کر محمل اور فرشتے کے دستخط والے کاغذ دکھا کر اس نے بھڑکایا ہوگا، لیکن بہرحال وہ ایک منجھا ہوا پولیس آفیسر تھا، ایسے کیسے؟ اور التفات؟ نہیں، پورا پزل نہیں تھا، یہ کچھ غائب تھا، تصویر پوری نہیں بن رہی تھی۔ بی بی تسی ٹھیک ہو؟ بلقیس نے اس کا شانہ ہلایا۔ مجھے باہر لے جاؤ بلقیس۔ اس نے جلدی سے تصویریں لفافے میں ڈالی کہ مبادن بلقیس انہیں نہ دیکھ لے۔ پزل کا ٹکڑا کوئی واقعی غائب تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب بیرونی گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً الرٹ ہو گئی۔ ہمایوں کی گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی اور پھر لاک کی کھٹکھٹ، وہ سر جھکائے بیٹھی، تمام آوازیں سنتی رہی۔ وہ اندر داخل ہوا، یونیفارم میں ملبوس کیپ ہاتھ میں لی۔ وہ چند قدم اس کے قریب آیا، وہ وہاں بیٹھے دیکھ کر اس کو پھر بولا، کیا بات ہے؟ السلام علیکم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بولو۔ آپ بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے ہمایوں، بس ایک بار مجھے بتائیے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں کر رہے؟ میں علیحدگی چاہتا ہوں، یہ جرم ہے کوئی؟ ہاں، مگر آپ اتنے کیسے بدل گئے؟ پہلے کاٹ کا الو تھا میں، جس کی آنکھ پر پٹی بندھی تھی۔ ہوش آیا ہے مجھے، اب دیر ہو گئی، مگر خیر۔ اچھا، کسی نے اب آپ کی آنکھوں پہ پٹی ہو سکتا ہے اب باندھ دی ہو، کیا مجھے اب صفائی کا موقع نہیں دیں گے؟ اس نے سوچا وہ اس کی منت نہیں کرے گی، مگر وہ کر رہی تھی۔ وہ شخص تھا جس سے اسے بے حد محبت تھی، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ صفائی کا موقع ان کو دیا جاتا ہے جن پہ شک ہو، اور جن پہ یقین ہو اور صرف حد جاری ہوتی ہے۔ وہ بہت چبا چبا کے بولا، یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی حدود ہیں ایس پی صاحب، لوگوں کو ان کے اوپر نہ پرکھیں۔ کھوٹے کھروں کو الگ کرنے کا پیمانہ دل میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں۔ یاد رکھیے گا کہیں پچھتانا نہ پڑ جائے۔ کھوٹے کھری کی پہچان بہت دیر سے ہوئی ہے مجھے محمل بی بی، جلدی ہوتی تو اتنا نقصان نہیں اٹھاتا۔ 3 ماہ میں اس نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اچھا، تو میں کھوٹی ہوں اور جس کے پیچھے مجھے چھوڑ رہے ہیں اس کے کھرے پن کو بھی ماپ لیجیے گا، کہیں پھر دھوکہ نہ ہو جائے۔ وہ تم سے بہت بہتر ہے۔ چند لمحے خاموش رہ کے وہ سرد آگ میں بولا اور چپتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے زینہ چڑھتے دیکھتی رہی۔ آج ہمایوں نے بے وفائی کی مہر اس پہ لگا دی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برش لیے مغموم سی بیٹھی تھی جب فرشتے نے اندر دیکھا۔ میری چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے؟ کچھ خاص نہیں، محمل نے مسکرا کے گردن موڑی۔ چلو کچھ خاص کرتے ہیں۔ تمہارے بال بنا دوں؟
وہ کھلے بالوں کو دونوں ہاتھ سے سمیٹتی رہی. بس اب تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی. تم نے آگے کا کیا سوچا؟ پتہ نہیں، جب عدت ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی. لیکن کدھر؟ اللہ کی دنیا وسیع ہے، نہیں ملی تو مسجد جاؤں گی. مجھے امید ہے کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے گا. اور آپ نے کیا سوچا؟ میرے بعد آپ کو بھی تو جانا ہوگا. ہاں میں شاید ورکنگ وومن ہاسٹل جاؤں، ابھی کچھ سوچا نہیں ہے. خیر میں نے چائنیز بنایا ہے، تمہیں منچورین پسند ہے نا؟ چلو فٹافٹ کھانا کھاتے ہیں. اس نے محمل کی ویل چیئر پیچھے سے تھام کے اس کا رخ موڑا. ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا، گرم چاولوں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی. تیمور کدھر ہے؟ پوچھتے پوچھتے رک گئی، پھر تھک کے بولی میں کیا کروں جو آپ کو پسند ناپسند کرنا چھوڑ دے. چاول کھاؤ فرشتے، بہت اچھے بنے ہیں. تیمور کی بدلحاظیوں کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا. ارے نہیں، میں مائنڈ نہیں کرتی، خالہ بھی ماں کی جیسی ہوتی ہے. محمل بھیگی آنکھوں سے ہنس دی. فرشتے نے پوچھا کیوں، کیا نہیں ہوتی؟ بھئی میرے بھانجے نہیں ہیں ورنہ اپنی رائے دیتی. ہاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو آف کورس ٹھیک ہے. کیا؟ یہی کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے نا، یہ ایک حدیث ہے نا. اوہ اچھا، مجھے بھول گیا تھا. فرشتے سر جھٹک کر مسکرا لی اور چاول اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی.